اڈیالہ کے بعد تماشا لگانا، میں پہلے بھی کہا کہ لا اینڈ آرڈر کریٹ کریں گے وہاں پہ سچویشن، وہاں پہ پولیس کو دھکے دیں گے، وہاں پہ جھگڑے کریں گے، تو یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو ملاقات ہوتی ہے عمران صاحب کی اور بشرا بی بی کی، اب کچھ ان کے اندرونی معاملات بھی ہیں جس کے تحت ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں مل رہی، کیونکہ ان کی گروپنگز ہوئی ہوئی ہیں، یہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ وزیر اعلیٰ ڈائلیوٹ کر رہا ہے معاملے کو کہ مجھے ملوائیں، بہنیں جو ہیں وہی دوسرے کو بھی ایکسپوز کر رہی ہیں، اور وہاں پہ روز کوئی نیا ایک سین کریٹ کرتی ہیں تاکہ اٹینشن ڈیوائیڈڈ رہے۔ ان کا مطالبہ غیر قانونی ہے۔ جیل مینول اور رولز کے مطابق جو یہ ملاقات ہے اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر کے کبھی ملاقات نہیں ہوتی، اور یہ جو ایک بے یقینی کی اور ایک صورتحال پیدا کر رہے ہیں، تو ان میں یہ بھی کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور ہم نے بڑی ریسٹرینٹ شو کی ہے کہ یہ روز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں وہاں پہ، اور روز ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا اب چلے گا نہیں۔ پاکستان کی اکانومی ترقی کر رہی ہے، دنیا کے مالیاتی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی اکنامک ریفارمز کی تعریف کر رہے ہیں، گروتھ پوٹینشیل کو ریئلائز کر رہے ہیں۔ ان کے دور میں ایکسچینج ریٹ انسٹیبل، ان کے دور میں فارن ایکسچینج ریزروز ڈپ کر گئے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، انفلیشن بڑھ گئی، انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا گیا، اب انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے، اب مہنگائی نیچے آئی ہے، اب فارن ایکسچینج ریزروز بڑھے ہیں، ریمیٹنسز کے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں۔ پچھلے مہینے کا میں نے آپ کو بتایا 3.4 ارب ڈالر آئے، جو کہ ریکارڈ ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں 11% زیادہ۔ فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ گئے ہیں، ایکسپورٹرز کا وہ مشکلات نہیں ہیں جو ان کے دور میں تھیں، ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، دنیا کے ممالک پاکستان پہ ٹرسٹ کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ انڈیا اور افغانستان کی میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کیمپینیں چلا رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان کے اکنامک ایکسپرٹس کو، آئیں عمران نیازی کے دور کی اکنامک پالیسی کمپیئر کر لیں، اس دور کی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کمپیئر کر لیں، اور اس دور کی معاشی پالیسی کمپیئر کر لیں۔ وہ تو کہتے تھے کہ بیوی سے پتہ لگتا ہے کہ جب ٹی وی لگاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ڈالر کا آج ریٹ کیا ہے، یہ پرائم منسٹر کا بیان ہے۔ تو یہ کھوکھلے لوگ ہیں، ان کو نہ فارن پالیسی کا پتہ ہے نہ اکنامک پالیسی کا پتہ ہے، اور یہ صرف ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کے تحت جیبیں بھر رہے ہیں۔ اور ملک سے باہر بیٹھے ان کے لوگ جو یہاں پہ تھے تو پتہ نہیں کس طرح کے ڈرامے کرتے تھے، اور ملک سے فرار ہوئے جن طریقوں سے، آج باہر بیٹھ کے ان کو جو ہے سازشوں کے اندر وہ مرکزی کردار ہیں، اور وہ ان کے ساتھ مل کے پاک فوج اور ملکی سالمیت کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں۔ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ they are destined to fail because Pakistan will always prevail الحمدللہ۔ ہمیشہ تقویت ملے گی پاکستان کو، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وفاقی یہ اڈیالہ کے بعد تماشا لگانا، میں پہلے بھی کہا کہ لا اینڈ آرڈر کریٹ کریں گے وہاں پہ سچویشن، وہاں پہ پولیس کو دھکے دیں گے، وہاں پہ جھگڑے کریں گے، تو یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو ملاقات ہوتی ہے عمران صاحب کی اور بشرا بی بی کی، اب کچھ ان کے اندرونی معاملات بھی ہیں جس کے تحت ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں مل رہی، کیونکہ ان کی گروپنگز ہوئی ہوئی ہیں، یہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ وزیر اعلیٰ ڈائلیوٹ کر رہا ہے معاملے کو کہ مجھے ملوائیں، بہنیں جو ہیں وہی دوسرے کو بھی ایکسپوز کر رہی ہیں، اور وہاں پہ روز کوئی نیا ایک سین کریٹ کرتی ہیں تاکہ اٹینشن ڈیوائیڈڈ رہے۔ ان کا مطالبہ غیر قانونی ہے۔ جیل مینول اور رولز کے مطابق جو یہ ملاقات ہے اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر کے کبھی ملاقات نہیں ہوتی، اور یہ جو ایک بے یقینی کی اور ایک صورتحال پیدا کر رہے ہیں، تو ان میں یہ بھی کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور ہم نے بڑی ریسٹرینٹ شو کی ہے کہ یہ روز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں وہاں پہ، اور روز ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا اب چلے گا نہیں۔ پاکستان کی اکانومی ترقی کر رہی ہے، دنیا کے مالیاتی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی اکنامک ریفارمز کی تعریف کر رہے ہیں، گروتھ پوٹینشیل کو ریئلائز کر رہے ہیں۔ ان کے دور میں ایکسچینج ریٹ انسٹیبل، ان کے دور میں فارن ایکسچینج ریزروز ڈپ کر گئے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، انفلیشن بڑھ گئی، انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا گیا، اب انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے، اب مہنگائی نیچے آئی ہے، اب فارن ایکسچینج ریزروز بڑھے ہیں، ریمیٹنسز کے ریکارڈ قائم ہوئے ہیں۔ پچھلے مہینے کا میں نے آپ کو بتایا 3.4 ارب ڈالر آئے، جو کہ ریکارڈ ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں 11% زیادہ۔
فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ گئے ہیں, ایکسپورٹرز کا وہ مشکلات نہیں ہیں جو ان کے دور میں تھیں, ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے, دنیا کے ممالک پاکستان پہ ٹرسٹ کا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ انڈیا اور افغانستان کی میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کیمپینیں چلا رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ان کے اکنامک ایکسپرٹس کو, آئیں عمران نیازی کے دور کی اکنامک پالیسی کمپیئر کر لیں, اس دور کی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کمپیئر کر لیں, اور اس دور کی معاشی پالیسی کمپیئر کر لیں. وہ تو کہتے تھے کہ بیوی سے پتہ لگتا ہے کہ جب ٹی وی لگاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ڈالر کا آج ریٹ کیا ہے. یہ پرائم منسٹر کا بیان ہے. تو یہ کھوکھلے لوگ ہیں, ان کو نہ فارن پالیسی کا پتہ ہے, نہ اکنامک پالیسی کا پتہ ہے, اور یہ صرف ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کے تحت جیبیں بھر رہے ہیں. اور ملک سے باہر بیٹھے ان کے لوگ جو یہاں پہ تھے تو پتہ نہیں کس کس طرح کے ڈرامے کرتے تھے, اور ملک سے فرار ہوئے جن طریقوں سے, آج باہر بیٹھ کے ان کو جو ہے سازشوں کے اندر وہ مرکزی کردار ہیں, اور وہ ان کے ساتھ مل کے پاک فوج اور ملکی سالمیت کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. they are destined to fail because Pakistan will always prevail. الحمدللہ ہمیشہ تقویت ملے گی پاکستان کو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. وفاقی یہ اڈیالہ کے بار تماشا لگانا, میں پہلے بھی کہا کہ لا اینڈ آرڈر کریٹ کریں گے وہاں پہ سچویشن, وہاں پہ پولیس کو دھکے دیں گے, وہاں پہ جھگڑے کریں گے, تو یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے. اب جو ملاقات ہوتی ہے عمران صاحب کی اور بشرا بی بی کی, اب کچھ ان کے اندرونی معاملات بھی ہیں جس کے تحت ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں مل رہی, کیونکہ ان کی گروپنگز ہوئی ہوئی ہیں, یہ ڈیوائیڈڈ ہیں. وزیر اعلیٰ ڈائلیوٹ کر رہا ہے معاملے کو کہ مجھے ملوائیں, بہنیں جو ہیں وہی دوسرے کو بھی ایکسپوز کر رہی ہیں, اور وہاں پہ روز کوئی نیا ایک سین کریٹ کرتی ہیں تاکہ اٹینشن ڈیوائیڈڈ رہے. ان کا مطالبہ غیر قانونی ہے. جیل مینول اور رولز کے مطابق جو یہ ملاقات ہے اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر کے کبھی ملاقات نہیں ہوتی, اور یہ جو ایک بے یقینی کی اور ایک صورتحال پیدا کر رہے ہیں, تو ان میں یہ بھی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, اور ہم نے بڑی ریسٹرینٹ شو کی ہے کہ یہ روز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں وہاں پہ, اور روز ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا اب چلے گا نہیں. پاکستان کی اکانومی ترقی کر رہی ہے, دنیا کے مالیاتی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی اکنامک ریفارمز کی تعریف کر رہے ہیں, گروتھ پوٹینشیل کو ریئلائز کر رہے ہیں. ان کے دور میں ایکسچینج ریٹ انسٹیبل, ان کے دور میں فارن ایکسچینج ریزروز ڈپ کر گئے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا, انفلیشن بڑھ گئی, انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا گیا, اب انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے, اب مہنگائی نیچے آئی ہے, اب فارن ایکسچینج ریزروز بڑھے ہیں, ریمیٹنسز کے ریکارڈ قائم ہوئے. پچھلے مہینے کا میں نے آپ کو بتایا 3.4 ارب ڈالر آئے, جو کہ ریکارڈ ہے, پچھلے سال کے مقابلے میں 11% زیادہ. فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ گئے ہیں, ایکسپورٹرز کا وہ مشکلات نہیں ہیں جو ان کے دور میں تھیں, ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے, دنیا کے ممالک پاکستان پہ ٹرسٹ کا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ انڈیا اور افغانستان کی میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کیمپینیں چلا رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ان کے اکنامک ایکسپرٹس کو, آئیں عمران نیازی کے دور کی اکنامک پالیسی کمپیئر کر لیں, اس دور کی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کمپیئر کر لیں, اور اس دور کی معاشی پالیسی کمپیئر کر لیں. وہ تو کہتے تھے کہ بیوی سے پتہ لگتا ہے کہ جب ٹی وی لگاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ڈالر کا آج ریٹ کیا ہے. یہ پرائم منسٹر کا بیان ہے. تو یہ کھوکھلے لوگ ہیں, ان کو نہ فارن پالیسی کا پتہ ہے, نہ اکنامک پالیسی کا پتہ ہے, اور یہ صرف ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کے تحت جیبیں بھر رہے ہیں. اور ملک سے باہر بیٹھے ان کے لوگ جو یہاں پہ تھے تو پتہ نہیں کس کس طرح کے ڈرامے کرتے تھے, اور ملک سے فرار ہوئے جن طریقوں سے, آج باہر بیٹھ کے ان کو جو ہے سازشوں کے اندر وہ مرکزی کردار ہیں, اور وہ ان کے ساتھ مل کے پاک فوج اور ملکی سالمیت کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. they are destined to fail because Pakistan will always prevail. الحمدللہ ہمیشہ تقویت ملے گی پاکستان کو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. وفاقی